بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 1997 میں رابرٹ کیوساکی نے ایک کتاب لکھی، رچ ڈیڈ پور ڈیڈ۔ اس کتاب نے آتے ہی مارکیٹ میں آگ لگا دی اور آج 26 سال کے بعد بھی اس کتاب کی وہی شہرت ہے جو آج سے 26 سال پہلے اس کتاب کی دنیا بھر میں 32 ملین سے بھی زیادہ کاپیز سیل ہو چکی ہے۔ اس کتاب میں رابرٹ اپنے دو باپوں کا پیسے کے بارے میں نظریہ پیش کرتے ہیں، ایک رابرٹ کا اپنا باپ جسے وہ پور ڈیڈ کہتے ہیں اور ایک رابرٹ کے بیسٹ فرینڈ مائک کا باپ جسے وہ رچ ڈیڈ کہتے ہیں۔ رابرٹ کا اپنا باپ یعنی کہ پور ڈیڈ ایک انتہائی پڑھا لکھا انسان ہوتا ہے اور پروفیسر ہوتا ہے، جبکہ اس کے دوست کا امیر باپ 8ویں فیل ہوتا ہے۔ ایک دن جب رابرٹ اپنے اسکول سے آتا ہے اور اپنے اسکول کے امیر بچوں کو دیکھ کر اس کے دل میں بھی خواہش پیدا ہوتی ہے کہ میں بھی امیر انسان بنوں، تو وہ اپنے غریب باپ کو کہتا ہے، کیا آپ مجھے پیسہ کمانا سکھائیں گے؟ تو اس کا باپ اسے کہتا ہے کہ تمہیں پیسہ کمانا میں نہیں بلکہ مائک کا باپ سکھا سکتا ہے، اور یہیں سے اصل کہانی شروع ہوتی ہے۔ رابرٹ کے امیر باپ نے جو بھی سبق اس کو امیر بننے کے لیے سکھائے تھے، وہی سبق رابرٹ آسان الفاظ میں اس کتاب میں بیان کرتے ہیں، اور سب سے پہلا سبق یہ ہے، رچ ڈونٹ ورک فار منی۔ امیر انسان پیسوں کے لیے کام نہیں کرتا۔ عام طور پر ہر انسان امیر بننے کے لیے بہت ہی زیادہ محنت کرتا ہے۔ شروع سے ہی اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ ہر مہینے ایک اچھی سیلری دینے والی نوکری مل جائے، اور جب نوکری مل جاتی ہے تو پوری محنت اور ڈیڈیکیشن کے ساتھ وہ کام کرتے ہیں، اور اس طرح وہ ایک ٹریپ میں پھنس جاتے ہیں جسے رابرٹ ریٹ ریس کا نام دیتے ہیں۔ جس طرح وہ اپنی ساری زندگی پیسہ کمانے کے لیے خوشی خوشی وقف کر دیتے ہیں۔ انہیں پتا ہوتا ہے کہ ہر مہینے کے اینڈ میں انہیں ایک پے چیک ملنے والا ہے، تو پہلے سے ہی وہ سیلری کو خرچ کرنے کے ذریعے ڈھونڈ لیتے ہیں، اور پھر اس طرح وہ سیلری پر ڈیپینڈ کرتے ہوئے وہ لون پر ایک بڑا گھر لے لیتے ہیں، گاڑی لے لیتے ہیں، اور پھر ساری زندگی کے لیے وہ اب اس ٹریپ میں پھنس جاتے ہیں جہاں سے نکلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ جو چیزیں وہ لیتے ہیں ان کا لون پے کرنے کے لیے انہیں سالوں تک وہ نوکری کرنا، اور نوکری سے جو پیسہ آتا ہے وہ میکسیمم لونز کی ادائیگی میں چلا جاتا ہے۔ اس طرح وہ پوری زندگی پیسے کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں، جبکہ امیر لوگ ایسا بالکل بھی نہیں کرتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ اس کا جواب اگلے پوائنٹ میں ڈسکس کرتے ہیں۔ انویسٹمنٹ ان ایسٹ ناٹ ان لائبلٹیز۔ امیر لوگ کبھی بھی پیسے کے لیے کام نہیں کرتے بلکہ پیسہ ان کے لیے کام کرتا ہے۔ وہ کیسے؟ امیر لوگ اپنے پیسوں کو کسی ایسے کام میں انویسٹ کرتے ہیں کہ جس سے انہیں ریگولر پروفٹ آتے رہتا ہے، اور وہ چیز ہے ایسٹ۔ امیر لوگ اپنے پیسے سے کوئی ایسی چیز یا کوئی ایسا ایسٹ خرید لیتے ہیں جو ان کی جیب میں پیسہ ڈالتا رہتا ہے، جیسے کہ کوئی گھر خرید کر اس کو رینٹ پر دے دے۔ اس سے ان کے پیسے بھی سیف رہتے ہیں، اور وہ پیسے انہیں اور پیسے کما کر دے رہے ہوتے ہیں۔ اس طرح ان کا پیسہ ان کے لیے کام کر رہا ہوگا، بالکل ایک امپلائی کی طرح، جبکہ غریب انسان ہمیشہ اپنی سہولیات اور اپنی ذمہ داریوں کو بڑھانے پر پیسہ لگاتا رہتا ہے، جیسے کہ گاڑی لے لینا، کوئی بڑا گھر لے لینا، کوئی چیز رینٹ پر لے لینا وغیرہ۔ اس سے اس کا پیسہ اس کی جیب سے جاتا رہتا ہے، اور یہ ہوتا ہے ایسٹ اور لائبلٹیز میں فرق۔ ایسٹ آپ کو پیسہ کما کر دیتا ہے، اور لائبلٹیز سے آپ کا پیسہ خرچ ہوتا رہتا ہے۔ نمبر 3، لرن فائنینشیل لٹریسی۔ اب پیسوں کو اپنے لیے کام کروانے کے لیے آپ کو نالج تو ہونا بہت لازمی ہے کہ پیسوں سے کیسے کام لیتے ہیں، کیونکہ اسکول جہاں پر ہم اپنی ساری زندگی کا ایک اہم حصہ گزارتے ہیں، وہاں ہمیں اسکول سے لے کر یونیورسٹیز تک صرف اور صرف ایک امپلائی کے طور پر کام کرنا سکھایا جاتا ہے، کیونکہ وہاں خود بھی امپلائیز ہوتے ہیں جو آپ کو اپنی طرح بنانے کی کوشش میں ہوتے ہیں۔ اسکول میں ہمیں کبھی بھی یہ نہیں سکھایا جاتا کہ پیسے کو کس طرح استعمال کیا جاتا ہے۔ اس لیے رابرٹ کہتے ہیں کہ آپ کو امیر بننے کے لیے آپ نے فائنینشیل ایجوکیشن کو بڑھانا ہوگا، اپنے پیسے کو سیو کرنا نہیں بلکہ انویسٹ کرنا سیکھنا ہوگا، کیونکہ صرف نوکری سے کوئی بھی انسان امیر نہیں ہوتا۔ امیر بننا صرف اس وقت ممکن ہوتا ہے کہ جب انسان اپنے پیسے کو انویسٹ کرتا ہے، کیونکہ انویسٹمنٹ سے انسان کا پیسہ بھی محفوظ رہتا ہے اور اس کے بڑھنے کے چانسز بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ چوتھا لیسن ہے مائنڈ یور اون بزنس۔ اس لیسن میں رابرٹ لکھتے ہیں کہ میرے رچ ڈیڈ نے یہ بتایا کہ کوئی بھی جاب کرنے والا انسان کبھی بھی دوسرے کام کو شروع کر کے اپنی انکم کو بڑھا سکتا ہے۔ اس کے لیے ضروری نہیں کہ شروعات کسی بڑے لیول سے کرے، کیونکہ بعض لوگوں کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہوتا
आपकी नौकरी आपका प्रोफेशन होती है, न कि आपका बिजनेस। आपका बिजनेस वो होगा जो आप खुद शुरू करेंगे। एक मरतबा मैकडोनल्ड के फाउंडर MBA के स्टूडेंट्स को लेक्चर दे रहे होते हैं और उन्होंने पूछा, क्या आपको पता है कि मेरा बिजनेस क्या है? तो उन्होंने कहा कि हाँ, हम सबको पता है कि आपका बिजनेस हैमबर्गर का है। तो इस वक्त वो मुस्कुराए और कहा, मेरा असल बिजनेस रियल एस्टेट का है। असल में जब भी कोई इंसान मैकडोनल्ड की फ्रेंचाइज को खरीदता है तो इसे साथ ही में इस ज़मीन के पैसे भी देने पड़ते हैं। और आज मैकडोनल्ड दुनिया की सबसे बड़ी रियल एस्टेट की कंपनी है। रॉबर्ट यही कहते हैं कि आज गरीब इंसान हमेशा दूसरों के लिए काम करते हैं लेकिन अपने लिए कोई भी काम नहीं करते। इसीलिए इंसान को चाहिए कि वो अपना बॉस खुद बने। इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं कि आप उसी वक्त वो नौकरी छोड़ दो, बल्कि जब आपका साइड बिजनेस अच्छा खासा पैसा कमाने लगे तो इस वक्त अपना बहुत सारा टाइम अपने बिजनेस को दो और उस वक्त आप 9 to 5 वाली नौकरी छोड़ दो। लेसन नंबर 5 है क्वेश्चन थिंग्स। रॉबर्ट कहते हैं कि मेरा गरीब बाप हमेशा कहता है कि अगर मेरे बच्चे ना होते तो आज मैं भी अमीर इंसान होता और मैं सब कुछ अफोर्ड कर पाता जो आज मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। और मेरा अमीर बाप कहता था कि तुम्हारा बाप गरीब इसी वजह से है कि वो सुस्त है, कि वो कहता है कि मैं कुछ भी अफोर्ड नहीं कर पाता, इसीलिए वो गरीब है। तो रॉबर्ट का अमीर बाप कहता था कि मैं कैसे इस चीज़ को अफोर्ड कर सकता हूँ जिसे मैं आज अफोर्ड नहीं कर सकता। एक स्टेटमेंट इंसान के दिमाग के दरवाज़ों को बंद कर देती है और एक सवाल दिमाग के दरवाज़ों को खोल देता है। जब आप सोचते हैं कि मैं कैसे किसी चीज़ को अफोर्ड कर सकता हूँ तो उस वक्त आपको हर काम में अपॉर्चुनिटी नज़र आने लगती है। तो इसीलिए कभी भी ये मत कहो कि मैं गरीब हूँ, बल्कि ये कहो कि मैं गरीब हूँ लेकिन मैं अमीर कैसे बन सकता हूँ। खुद से सवाल करो और फिर अपने उन सवालों का जवाब दो। एक बार हम इन तमाम पॉइंट्स को दोहरा लेते हैं। नंबर 1,